اب آگے سے وہ کوئی بریلوی نہیں تھا، ورنہ کہتا یا رسول اللہ دیکھیں میں نے پہلے اللہ کا ذکر کیا، اس کے بعد آپ کو ذکر کیا، اور میں تو آپ کو اللہ کا بندہ مانتا ہوں، میں آپ کے ساتھ وہ والی کوالٹیز مستقل بذات نہیں مانتا، میں آپ کی کوالٹیز کو ذاتی نہیں بلکہ عطائی مانتا ہوں، اور غیر محدود نہیں محدود مانتا ہوں۔ یہی وہ 5-6 کہانیاں نا جو رٹائی ہوئی ہیں انہوں نے، اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب نے بھی، اور ان کے جو پوتا شاگرد ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی، پورا شرک انہی 3-4 ٹرمنالوجیز کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے۔ یہ صحابی کو تو نہیں دماغ میں آیا کہ وہ یہ آگے سے بات کرے۔ ایک طرف تو مرزے نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز کسی بندے کے اندر ماننا یہ شرک ہے، چاہے عطائی مان کر ہو، چاہے اس کو بندہ مان کر ہو، چاہے غیر مستقل بذات مان کر ہو، ساری صورتوں میں شرک ہے اور پورا شرک اسی پر کھڑا ہے۔ اور ساتھ ہی مرزے نے کہا کہ اس طرح کی چیزیں صحابہ کے دماغ میں تو نہیں آئی تھیں۔ دوسری طرف مرزے نے منی گاڈ کا عقیدہ بتایا ہوا ہے، اور اس کی بنیاد ہی اسی پر رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو اپنی کچھ کوالٹیز دے دے گا، اور ساتھ ہی اپنے آپ کو بچانے کے لیے مرزے نے کہا کہ خالق مخلوق کا فرق رہے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ کی کوالٹیز بندے کے اندر ماننا جب شرک ہے اور سارا شرک اسی پر کھڑا ہے، تو یہ کہنا کہ خالق مخلوق کا فرق رہے گا، یہ کہہ کر مرزا خود کیسے بچ سکتا ہے؟ بلکہ مرزے نے تو یہاں تک کہا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ کوالٹیز دنیا میں بھی بندوں کو دی ہوئی ہیں، اور کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ مخلوق کو اپنی طرف سے تفویض کسی حوالے سے فرما دیتا ہے، جیسے سمع اور بصارت ہمیں بھی عطا کی ہوئی، اللہ بھی دیکھتا سنتا ہے، وہ باقی جو ڈفرینسز ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جو عطائی بھی نہیں ہیں۔ مرزے نے یہاں واضح طور پر کہا کہ اللہ کی کچھ کوالٹیز عطائی طور پر بندوں کو ملی ہوئی ہیں، اگرچہ فرق بھی ہے۔ تو مرزا جی، فرق کرنے سے اگر اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے تو پھر آپ نے دوسروں پر کیوں فتویٰ لگایا کہ جی یہ فرق کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ پھر بھی شرک رہے گا؟ اگر فرق کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کسی اور کو فائدہ نہیں دیا جا سکتا، تو پھر اس طرح کا فرق کر کے مرزا بھی نہیں بچ سکتا۔ لیکن جب مرزے کے منی گاڈ والے عقیدے پر بات ہوتی ہے تو مرزا اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا اصول کھڑے کرتا ہے، وہ مرزے کی زبان سے آپ سن لیں۔ اس میں شرک کہاں سے آ گیا؟ شرک تو تب ہے، شرک کی بنیادی ڈیفینیشن ہے کہ آپ نے مخلوق اور خالق کو ایک کر دیا۔ تو سرکار یہ تو نہیں ہے، قدیم کو حادث سے الگ کر دیا، توحید ہے۔ ہم نے جب کہہ دیا ہم حادث ہیں، مخلوق ہیں، اب جتنی باتیں آپ مرضی کریں، شرک نہیں ہوگا۔ جی ناظرین، دیکھا آپ نے کتنی چلاکی سے مرزے نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اصول کھڑا کر لیا کہ جی قدیم اور حادث کا فرق کر لیا جائے، بس یہ کافی ہے، اب شرک نہیں ہوگا، جو مرضی کہتے رہو۔ تو سوال یہ ہے کہ جن پر مرزا اعتراض کر رہا تھا، کیا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قدیم مانتے ہیں؟ جب قدیم نہیں مانتے، حادث وہ مانتے ہیں، قدیم اور حادث کا فرق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو قدیم مانتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حادث مانتے ہیں، تو پھر جو مرضی کہتے رہیں، مرزے کے اصول کے مطابق تو شرک نہیں ہونا چاہیے۔ مرزا کسی ایک اصول پر نہیں کھڑا، ادھر یہ کہنا کہ جی خالی یہ فرق کرنا کافی نہیں ہے، مستقل بذات غیر مستقل بذات والا یا بندہ مان کر یہ کوالٹیز مان لی جائیں تو اتنا کافی نہیں ہے، یہ شرک ہی رہے گا چاہے بندہ ہی مانا جائے۔ تو مرزا جو اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز بندوں کے اندر مان رہا ہے، جنت میں بھی دنیا میں بھی، یہ شرک کیوں نہیں ہوگا؟ یہاں مرزا صرف یہ کہہ کر جان چھڑا دیتا ہے کہ جی میں نے بندہ مان کر، مخلوق مان کر، عطائی مان کر یہ کوالٹیز مانی ہیں، جبکہ دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ فرق بے شک کیا جائے تو بھی یہ شرک ہی رہے گا۔ اور مرزا نے سوال اٹھایا تھا کیا کسی صحابی کے دماغ میں یہ بات آئی تھی؟ صحابہ کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا صحابہ کے دماغ میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز اہل جنت میں آ جائیں گی، اللہ اپنی کچھ کوالٹیز اہل جنت کو دے دے گا؟ یا یہ کسی صحابی نے کہا ہو کہ دنیا میں بھی بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ کوالٹیز دی ہوئی ہیں اور یہ فرق ہے عطائی وغیرہ کا؟ کیا کسی صحابی کے دماغ میں یہ بات آئی تھی؟ اگر آئی تھی تو کسی صحابی سے ثابت کر دیں۔